ہوگی سخت، بارشیں نہیں ہوگی۔ لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے، اماں جی کوئی صورت بن سکتی ہے بارش کی؟ فرمایا کہ یہ کر دو، جہاں نبی کا مزار ہے ادھر سے اس چھت کو تھوڑا سا سوراخ کر دو، اور پھر یہ کہ اس طرح کہہ دو کہ ربا ہم پر رحم کرو یا نہ کرو، اس کو تو دیکھو۔ بس اتنی سی دعا کرو کہ اے اللہ ہم غریبوں پر آپ کو ترس آئے یا نہ آ جائے، لیکن یہ جو مزار مبارک میں آرام کر رہا ہے اس کا واسطہ ہے، ہم پر رحم کرو۔ جیسے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اس پیارے محمد کا واسطہ ہے، اس پر بارشیں شروع ہو گئی۔ ابو طالب جو حضرت علی کے والد کافر، لیکن وہ خود کہتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جب ہم پر بارش نہیں ہوتی تو میں اپنے اس بھتیجے کو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں تھی، فرمایا کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تو ابیض، یہ چمکتا دمکتا ہمارا محمد، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس کے چہرے کا واسطہ ہم بادلوں کو دیتے، فوراً بارش ہوتی۔ آج وہ سب کے ابو بکر بھی نہیں رہا، عمر عثمان علی بھی نہیں رہے، اللہ کا نبی بھی نہیں رہا۔ اور کسی نے کہا کہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میرے ماں باپ تمہارے اس قبر پہ قربان جائیں جس مزار میں تو آرام کر رہا ہے۔ ایسی ایسی ہستیاں یہ سب کے سب چلے گئے۔ اس لیے جب یہ وہ ہستیاں تھیں اور ہم لوگ سستے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت بھی نہیں، اس لیے ہر بندہ اللہ آپ کو ترقی دے دے، آپ اپنے یہ کی کمائی کریں، حلال کمائی، اس سے بڑی چیز کوئی قیمتی نہیں ہے۔ نمازوں کا ساتھ اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کی فرمان برداری کا اہتمام کریں۔ آپ کو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہم لوگ تو خود لوگ مولوی، ہماری تقریر رٹی ہوئی ہوتی ہے، باقی خیر ہے ہمارے پاس بھی اب وہ مولوی بھی نہیں رہے پہلے بات۔ اب چونکہ آج صاحب نے کہہ دیا تو میں بات کر دیتا، ورنہ اندر ضمیر سے میں خود، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا کہ مولوی تو خود تو ٹھیک ہو جانا۔ اب وہ مولوی بھی نہیں رہے، اب وہ علماء بھی نہیں رہے، لیکن تاہم جتنا ہم سے بن پاتا ہے کوشش یہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں، حلال و حرام کا اہتمام کریں، حرام سے بچیں، حلال کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے رب کو پہچان لیں۔ اور موت کے بارے میں آتا ہے اچانک آ جائے گی، وہ کسی کو اطلاع نہیں کرتی۔ سمجھے؟ اب مجھے یہ چہرہ ہے میرے سامنے، میں نے تو ہزاروں کو پڑھا ہے، سمجھے؟ اب اس نے تو ابھی پڑھا ہے مجھ سے، بعد میں ابتدا سے میں نے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے آپ جانتے نہیں ہیں، بس اتنا آ دیجیے۔ اب ہزاروں کو جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہم سے پہلے مر گئے، یہ استاد بدبخت ابھی تک زندہ ہے۔ کتنے ہزاروں کو ہم نے پڑھا، کتنے ہمارے ساتھی نوجوان وہ جا کر کے بوڑھے ہو گئے اور بہترین عالم اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، 100 سال سے زیادہ عمر۔ اخباروں نے ویسے 96 سال لکھا، وہ فرماتے 100 سال سے میری زائد عمر ہے۔ حضرت فرماتے کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے بچوں کو پالا بھی ہے، وہ بڑے بھی ہو گئے، وہ جوان بھی ہو گئے، ان کو عالم بھی بنایا، وہ بڈھے بھی ہو گئے اور وہ مرے، میں نے سلیم اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اور ہمارے بعض ساتھی پٹھان اور بلوچ مذاق کرتے تھے، کہتے بابا خدا کی قسم سلیم اللہ نہیں مرے گا۔ جیسے پٹھان بلوچ جوش میں آ کر کے مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے کہ اللہ کی قسم وہ مرے گا نہیں۔ ہم خود بھی یہی سمجھتے تھے کہ کیا اللہ کے بندے، اچانک مولوی منظور، یہ شاہد آفریدی والوں نے دعوت کی تھی اس کے بھتیجے بھانجے کے، اس کا نکاح تھا، دعوت ولیمہ میں ہم لوگ گئے، بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اللہ آپ کا بھلا کرے، گپ شپ لگا رہے، اچانک ٹیلی فون آ گیا کہ سلیم اللہ اس دنیا سے چلے۔ اس دنیا میں کسی کو رہنا نہیں، اس سے ساتھی اس دنیا میں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ اگر آدمی حیدرآباد جائے تو 1000 روپے اس کے جیب میں کافی ہے، واپس آئے گا۔ اگر لاہور جائے گا تو اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے ذرا زیادہ پیسے جیب کو گرم کرے گا۔ اگر سعودیہ چلا جائے گا تو اس کے لیے اتنی زیادہ تیاری کرے گا، زیادہ پیسے لے جائے گا۔ اس دنیا میں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی تیاری کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی تیاری کرو۔ یہاں کی اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں جب یہ وہ بہت خوش قسمت لوگوں کو 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال، مولوی منظور کے 60 سال پورے ہو گئے، ہمارے 60 سال پورے۔ اب ہم یہ کہ اللہ ایکسپائر ہو گئے، یعنی جو حساب ہمارا لگا گیا ہے نا شریعت میں، اس اعتبار سے ہم ایکسپائر ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کھٹارہ گاڑیوں کو جیسے چلاتے ہیں، ٹر 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 کر کے چلتی ہیں، اب تو ہم اسی طرح چل رہے ہیں۔ یعنی طبعی جو عمر ہوتی ہے انسانوں کی، حضرت نے فرمایا میرے، اور نبی نے خود سب سے پہلے قربانی پیش کی۔ نبی کو اس طرح کوئی جبریل وہ اسرائیل اس کے پاس نہیں آتا،
اسرائیل کو طاقت ہی نہیں ہے کہ نبی کو ایسے اچانک، جیسے مولوی منظور کو اٹھاتا ہے حاجی صدیق کو ایسے اچانک اٹھائے گا، سمجھے، مولوی ناصر کو اچانک اٹھائے گا، لیکن اسرائیل کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ نبی کو اچانک اٹھائے۔ نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ پیارے آپ رہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ رہ سکتے، اور ہمارے پاس آ جاؤ تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ بخاری میں موجود ہے کہ پیارے محمد چاہو تو اپنے ساتھیوں میں رہو، لیکن آپ کا مقصد پورا ہو گیا، دین کی تبلیغ آپ نے پوری کر دی، آپ نے حق ادا کر دیا، اب چاہو تو مدینے میں رہو اور چاہو تو میرے اللہ کے پاس آ جاؤ۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے اب مدینے کو کیا کرنا، اب تمہارے پاس آ رہا، یہ تو حدیث میں موجود ہے، اب تو تمہارے پاس آ رہا۔ تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس دنیا میں جتنا ہمیں رہنا ہے نا اس کے لیے اتنی تیاری کرنی، اور اس دنیا میں جتنا رہنا اور وہ لمبی زندگی ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہمیں کرنی ہوگی۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب اس بارگاہ الہی کے محتاج ہیں، نبی بھی اس کا محتاج، ولی بھی اس کا محتاج، غوث اور قطب بھی اسی کا محتاج، لیکن آدمی کو کیا ہے، اور تھوڑا سا ہمارا غرور مرور نہیں ہے نا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت سہنون ایک بڑے بزرگ گزرے، تو امام سہنون وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے نبیوں کو آزمایا، ان پر مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، بیماریاں آ گئی، نبیوں نے صبر کیا، میں نبی تو نہیں ہوں لیکن ہم کو بھی آزماؤ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ یہ مولوی صاحب ذرا زیادہ جو ہے نا وہ نخرے دکھا رہا ہے، اس مولوی صاحب کا دماغ ٹھیک کر دو۔ تو فرشتوں نے آ کر حضرت کا پیشاب بند کر دیا، چھوٹا سا پیشاب بند کر دیا۔ اب وہ مولوی صاحب چکر گھوم رہا ہے بزرگ صاحب اور چیخے مار رہا ہے، بچوں کو کہہ رہا ہے ایھا الصبیان اجتمعوا الیہ، بچوں میرے پاس آ جاؤ اور دعا کرو اس اپنے چچا کے لیے جھوٹا، ادعوا لعمکم الکذاب، اس کذاب جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اللہ تمہارے آزمائشوں کو میں برداشت کروں گا، اللہ میری توبہ ہے، بس نبیوں نے برداشت کیا، میں نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اب یہ ہے کہ آپ کی صحت ہے، تندرستی ہے، زبان اپنی جگہ پر ہے، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، اس کے بعد اللہ کا باغی بنا ہے، پھر سر اس طرح ہوتا ہے اور ہاتھ اس طریقے پر ہو جاتے ہیں، زبان اس طرح کتے کی طرح نکلتا ہے، اب صاف صاف کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، لیکن جب نہیں کرتا تو پھر اللہ سر کو بھی اس طرح کرتا ہے، فالج کی بیماری، ہاتھ اس طرح ہو جاتے ہیں، اب کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو فرشتوں کو بھی ہنسی آتی کہ بے غیرت ابھی تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرشتے بھی ہنستے کہ تیرے جیسے بدماش، جب تیری زبان ٹھیک تھی، تیری جوانی تھی تو اس وقت اللہ اللہ، اور تیرے جیسے بدماش بھی نہیں، اور اب اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے۔ اور پھر کب تک، جب تک یہ پیشانی میں بل نہیں آئے نا، اب یہ دیکھو نا، یہ جب تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آدمی ٹھیک ٹھاک کنداری انار کی طرح، تو بیوی کہتی ہے واہ بخیر آ، تیرے جیسے کوئی بھی نہیں، وہ اس وقت بیوی کی پیار بچوں کی، اور جب ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ختم ہو جاتے بچے پھر چھوڑ دیتے سارے، سوائے اللہ کے سب چھوڑ جاتے، سوائے اللہ کے وہ بچے بھی، دروازہ کھٹکھٹا رہا، کوئی سوکھ دے گا نا، تو بابا سوکھ نشتہ کوئی تھا، پھر کہتے کہ پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی، تو آخر کار تنگ آ کر کے کہتے او بہرا بدبخت، بار بار آپ کو کہہ رہے کوئی بھی نہیں، پھر بھی دماغ ہمارے کھا رہے، تو آخر میں پھر بوڑھا ہو کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر آ کر کے مسجد میں پھر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے بھی ہنستے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں آدمی توبہ کرے، تو بھی بوڑھا ہو گیا، بیوی کی لڑائی الگ ہے، بچوں کی، اب آ کر کے مسجد میں تسبیح، اللہ کے یہاں اس کی بھی قدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سفید بالوں پہ مجھے شرم آتی ہے، جب تو ہاتھ اٹھائے گا میں قبول کروں گا، لیکن انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہے، انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جوانی سے اللہ کے، وہ جوانی سے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ کب تک ہوگا، کب تک ہوگا۔ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں، میں کہا ہمارے طالب علم جو ہم سے پڑھتے ہیں نا، ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، ہم اگر پیشاب پاخانہ بھی کریں گے نا بسترے میں، تو ہمارے طالب علم ایسے ہاتھ میں اٹھائے گا، ایسے ظالم اس قسم کے ہوتے ہیں۔ بچے اتنے کام نہیں آتے، یہ جن کو ہم قرآن پڑھاتے ہیں، جن کو حدیث پڑھاتے ہیں، وہ ایسے وفادار ہوتے ہیں، خدا کی قسم اولاد ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ تو محمد کے بلبل ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ اولاد کیا کر دی۔ میں خود چونکہ میں ہزاروں جنازے پڑھا چکا ہوں، ہزاروں، جامع فاروقی میں میرا 30 سال امام رہا ہوں، شہر وہ جنازہ آ گیا، وہ جنازہ آ گیا، جنازے ہم لوگوں کی پڑھاتے رہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب مر گیا، سیٹھ صاحب مر گیا، میر صاحب سردار صاحب مر گیا،
تو اب تک اس سردار مردار کو اس کو ابھی تک دفن نہیں کیا، بیٹے پہلے سے لڑتے کہ آپ کے پاس مسلم بینک کے چیک تھے وہ کدھر گئے، دوسرا کہتے ہیں یونائٹڈ بینک کے آپ کے پاس چیک تھے وہ کدھر گئے. ارے بابا پہلے اس مردار کو دفن تو کرو. خدا کی قسم ہمارے سامنے لڑ پڑے، وہ لڑ پڑے. اور پھر یہ کہ 2 مہینے 3 مہینے یہ بیمار رہا، پیشاب بھی کیا انہیں کپڑوں میں، پاخانہ بدبو بھی آ رہی ہے. اور اب جب کہ وہ مر گیا تو مرنے کے بعد کہتے کہ مولوی صاحب اس کو غسل دے دیں. جب جوان تھا تو تمہاری بیوی جو ہے نا، جب جوان تھا تو اس وقت بیوی بھی سے، اب تو بوڑھا ہو گیا، مال ملکیت سارے کے سارے تم وہ کرو. اور اب یہ کہ مر گیا، کپڑوں میں بدبو ہے، کہتے مولوی صاحب تم اس کو غسل دے دو. واہ، تو تم بیٹے تو اس کو غسل دے دو. اب بیٹے کیوں غسل نہیں دے رہے؟ مولوی صاحب کو تم غسل. اور مولوی صاحب نے غسل دے دیا غریب نے اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد یہ ٹٹی والے کپڑے جمع کر کے کسی رومال میں کہتے یہ اللہ کے راستے میں کسی کو دے دینا. یہ وہ کپڑے مپڑے جس کے اندر اللہ اس نے پیشاب بھی کیا، پاخانہ بھی کیا اور دھلے ہوئے نہیں بدبودار، ان کو جمع کر کے کہتے مولوی صاحب. واہ، مولوی صاحب نے زبردست وہ کیا کہ غسل بھی اس کو دیا. سمجھے؟ جب جوان تھا تو اس وقت یہ کہ اماں جی اس سے پیار کرے، اور آج جب کہ بے کس ہو گیا تو عورتیں بھی ان سے دور، بیٹے بھی ان سے دور. پراپرٹی جائیداد تم تقسیم کرو، اور اس مردار کو مولوی جنازہ بھی پڑا، غسل بھی مولوی دے. اس لیے ہر بندے کو اتنا دیندار بننا چاہیے. شرعی طور پر حق یہ ہے، میں اگر مر جاؤں میری اولاد مجھے غسل دے گی، میری شرمگاہ کو میری اولاد دیکھے. مولوی کیا لگتا ہے میرا؟ میری شرمگاہ کو میری اولاد دیکھے نا. مولوی میرا کیا لگتا ہے؟ وہ غریب اللہ کی رضا کے لیے تو کر تو رہا، لیکن اولاد میرے اتنے بے دین ہو گئے، نہ تبلیغ میں گئے، نہ نماز انہوں نے سیکھا، نہ علماء کے پاس. اب وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو غسل دے دے. مولوی غسل دے گا، لیکن میرے ابا اور میرے بھائی کی شرمگاہ مولوی کیوں دیکھے، بیٹے کیوں نہ دیکھے؟ یہ ہماری کتنی کمزوری ہے. یہ اللہ سے دوری ہے، یہ دین سے دوری ہے. اس لیے دوستوں سے عرض کیا، حضرت عمر جب موت کا تذکرہ کر کے حضرت عمر جیسا بہادر آدمی بھی روتا تھا. فرماتے مولوی کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. کفا بالمرء واعظا، انسان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے بطور نصیحت کے واعظ کے الموت، موت کافی ہے. موت کا تذکرہ کرے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، انشاءاللہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے میری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تو میرا بیڑا ہی پار میں کامیاب ہو گیا. اور اگر اس دنیا سے میں چلا گیا اور کلمہ بھی مجھے نصیب نہیں ہو گیا، میں خدا کا باغی بن کر کے جب ادھر گیا تو میں کیسے رب کو منہ دکھاؤں گا، محمد کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا